تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 259 259. اور like the one who passed by a town in ruin up to its roofs. اور اس کی بات جو گزرا ایک شہر کے پاس سے، ایک بستی کے پاس سے، اور اس کے کھنڈرات جو تھے وہ پورے ایسے کہ اس کا چھتیں جو تھی اس کے اوپر آ گیا تھا، پورا چھت نیچے گری ہوئی اور اوپر سب آ گیا، دیواریں سب. He said، انہوں نے کہا، How will Allah ever bring it to life after its death؟ اللہ اس کو دوبارہ، اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ So Allah caused him to die. اب اللہ دیکھو ایک ہی بات، ایک جملہ اگر اللہ کو ناگوار گزرے تو پھر اللہ نے یہ کیا کہ So Allah caused him to die for 100 years. اللہ نے ان کو ہی 100 سال سلا دیا. Then raised him up again. پھر ان کو اٹھایا 100 سال بعد. He said, How long did you remain dead؟ تم کتنا ٹائم رہے، یعنی مطلب وہ ڈیڈ جو ورڈ ہے وہ پیرانتھیسس ہے، لیکن یعنی تم کتنا ٹائم رہے؟ He said, Perhaps I remained a day or part of a day. شاید میں رہا ہوں دن یا دن کا کچھ حصہ. He said، اللہ نے کہا، Nay, you have remained dead for 100 years. تم رہے ہو مطلب ڈیڈ 100 years کے لیے، 100 سال. Look at your food and your drink. ذرا اپنے کھانے کی طرف اور پینے کی طرف تو دیکھو. They show no change. اس میں کہیں کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے. And look at your donkey. اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو. And thus we have made of you a sign for the people. تو ہم نے اب تمہیں نشانی بنا دیا ہے لوگوں کے لیے. Look at the bones. دیکھو ہڈیوں کو. How we bring them together. کیسے ہم اس کو ایک ساتھ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں. And clothe them with flesh. پھر ہم اس کے اوپر گوشت کا پہناوا چڑھاتے ہیں. When this was clearly shown to him. تو جب ان کو یہ سب کچھ صاف طور پہ بتایا گیا، he said, I know now that Allah is able to do all things. اب میں جان گیا ہوں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. The story of عزیر علیہ السلام. عزیر علیہ السلام کا قصہ. اللہ اسٹیٹمنٹ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ. Have you not looked at him who disputed with Ibrahim about his Lord? Means, have you seen anyone like the person who disputed with Ibrahim about his Lord? تو اللہ یہاں پر یہ چیز مطلب جیسے اس سے پہلی آیت تھی نا کہ تم نے دیکھا وہ بندہ کیسے حجت بازی کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. کیا ایسا کبھی دیکھا کسی کو کہ اپنے رب کے بارے میں کوئی ایسی مطلب بحثیں کرے؟ دین اللہ کنیکٹڈ دا آیا. اب اس کو اللہ نے اس کے امیڈیٹ بات کی جو آیت ہے وہ یہ ہے، او کالذی مر علی قر، یعنی تو او کالذی اسی لیے ہے، اور یا تو پھر اس کی طرح، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور لائک دا ون ہو پاس بائی اے ٹاؤن ان روئن اپ ٹو اٹس روفس. اور پھر یا تو اس شخص کی طرح جو اس بستی کے پاس سے گزرا اور اس کے کھنڈرات کو دیکھا، اس کے چھتوں کو دیکھا، اس کے گری ہوئی نیچے. ٹو دا آیا باؤ بائی یوزنگ اور، یعنی جہاں پر آتا ہے یا اور، یا یعنی مطلب، تو وہ آیت جو ہے اور اسی لیے آتا ہے او. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ دیٹ علی بن ابی طالب سیڈ رضی اللہ عنہ دیٹ دا آیا مینٹ عزیر علیہ السلام. تو یہ حضرت علی جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت میں جو جن کا قصہ ہے وہ عزیر علیہ السلام ہے. ابن جریر also reported it, and this explanation was also reported by Ibn Jarir and Ibn Abi Hatim from Ibn Abbas, Al-Hasan, Qatada, As-Suddi and Sulaiman bin Buraidah. یہ سب نے کہا، اور اس میں ابن عباس بھی ہے رضی اللہ عنہ. مجاہد بن جبر said that the ayah refers to a man from the children of Israel. کہ یہ آیت جو ہے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ہے، اس کے تعلق سے. And the village was Jerusalem. اور جو قریہ جو بولا جا رہا ہے وہ جیروسلم ہے. After Nebuchadnezzar destroyed it and killed its people.
یہ اس کے بعد کی بات ہے جب نیبوکڈنیزر نے اس کو پورا کے پورا تباہ کر دیا اور اس کے تمام بہت سارے لوگوں کو مار دیا، 6 لاکھ. وَهِيَ خَاوِيَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ in ruins. کھنڈرات میں تھا وہ، means it became empty of people. اس میں لوگ بھی نہیں تھے، بالکل خالی ہو گیا تھا. اللہ اسٹیٹمنٹ اعلیٰ عروشہا up to its roofs، یعنی اس کی چھتیں جو تھی وہ سب کی سب گری پڑی. indicates that the roofs and walls of the village fell to the ground، کہ چھتیں اور دیواریں سب کی سب زمین دوست ہو چکی تھی. عزیر علیہ السلام stood contemplating about what had happened to that city after a great civilization used to inhabit it. کہ عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اس کو دیکھ کر سوچ میں چلے گئے کہ آخر کیا ہوا اس شہر کو، اور اس کا جو مطلب سیولائزیشن جو اتنا زبردست تھا، اتنا مطلب بہت ہی گریٹ تھا، اور یہاں پر جیسے بستی تھی جس طرح لوگ بسے ہوئے تھے. قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. He said, oh, how will Allah ever bring it to life after its death? کہ کیسے لائے گا اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندگی کیسے دے گا. Because of the utter destruction he saw، کیونکہ وہ بہت بری تباہی تھی وہ، and the implausibility of its returning to what it used to be، اور یہ کہ اس کا لوٹنا یعنی اس بستی کا دوبارہ بسنا بہت ہی ناممکن سا تھا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، so Allah caused him to die for 100 years, then raised him up again. تو اللہ نے ان کو ہی 100 سال سلا دیا، موت دے دی، اور پھر ان کو اٹھایا. The city was rebuilt 70 years after the man یعنی عزیر علیہ السلام died. یعنی کہ جب عزیر علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ نے جو سلا دیا، ان کے 70 سال کے بعد وہ سٹی جو ہے وہ دوبارہ مطلب دوبارہ بلڈ ہوئی، یعنی دوبارہ اس کو بنایا گیا. And its inhabitants increased and the children of Israel moved back to it. اور اس کے اندر جو رہواسی تھے وہ بڑھتے گئے، اور پھر بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے واپس آئی. When Allah resurrected Uzair alayhi salam after he died, the first organ that he resurrected were his eyes. تو اللہ نے جب دوبارہ اٹھایا عزیر علیہ السلام کو ان کی موت کے بعد، تو سب سے پہلے جو ان کو جسم کا حصہ دیا گیا وہ تھی آنکھیں. آنکھیں ان کو سب سے پہلے دی گئی so that he could witness what Allah does with him، تاکہ وہ یہ دیکھے اور اس پہ گواہ بنے کہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ. how he brings life back to his body. تو ان کا پورا باڈی جو ہے وہ اپنے باڈی کو اب آنکھوں سے تو دیکھ رہے نا کہ وہ پورا مردہ ہے، کیونکہ تم ہاتھ پیر کچھ اگر اٹھا نہ سکو تو وہ تو مردہ ہے، مگر آنکھیں دیکھ رہی اور آنکھوں کے سامنے ان کی اندر باڈی میں جان آئی. when his resurrection was complete Allah said to him meaning through the angel. تو یعنی اللہ نے جب ان کا ریزریکشن کمپلیٹ ہو گیا، ان کو دوبارہ زندگی دینا جو کمپلیٹ ہو گیا، اور وہ بھی مطلب فرشتے کے تھرو، اللہ said to him meaning through the angel قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. he said how long did you remain dead، کتنا ٹائم رہے تم. he said the man said perhaps I remained a day or part of a day، میں رہا ہوں کچھ دن، ایک دن یا ایک دن کا حصہ. the scholar said that since the man died in the early part of the day، کیونکہ وہ دن کی شروعات تھی کہ جب اس وقت اللہ نے ان کو موت دی، and Allah resurrected him in the latter part of the day، اور جو شام کا وقت ہے تب اللہ نے ان کو اٹھایا. when he saw that the sun was still apparent، کہ ابھی سورج ہے مطلب ڈھلا نہیں ہے پورا، he thought that it was the sun of that very day، ان کو لگا یہ آج ہی کے دن کا سورج ہے جو میں صبح سویا تھا اور ابھی اٹھا. he said of بعض یوم، اور پارٹ آف اے ڈے، دن کا کچھ حصہ شاید.
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. He said, nay, you have remained dead for 100 years. تم رہے ہو یہاں 100 سال. Look at your food and your drink. دیکھو ذرا اپنے کھانے کو اور پینے کو. They show no change. اس میں تو کہیں کوئی فرق نہیں آیا. He had grapes, figs and juice. ان کے ساتھ انگور تھے, انجیر تھی اور کچھ جوس تھا. And he found them as he left them. تو جوس تو جیسے تھوڑا ٹائم بھی رکھو تو خراب ہوئے گا نا. تو وہ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی تھے. Neither did the juice spoil, nor the figs become bitter, nor the grapes rot. کوئی بھی چیز نہ سڑی نہ کڑوی ہوئی اور نہ جوس خراب ہوا. وانظر الی حمارک and look at your donkey. اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف. How Allah brings it back to life while you are watching. دیکھو اس کو کہ کیسے اللہ اس کو زندگی دیتا ہے جبکہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تمہاری آنکھ کے سامنے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ and thus we have made of you a sign for the people. ہم نے تم کو ہی نشانی بنا دیا ہے لوگوں کے لیے. That resurrection occurs کہ یہ جو دوبارہ اٹھانا ہے وہ ہوتا ہی ہے, وہ مطلب ہوگا. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا. Look at the bones. How we ننشزها. ہڈیوں کو دیکھو ہم ان کو کیسے ننشزها کرتے ہیں, meaning collect them and put them back together. ان کو جمع کر کے ہم پھر سے دوبارہ ان کو جوڑتے ہیں. In his مستدرک الحکیم recorded. الحکیم جو ہے انہوں نے اپنے مستدرک میں یہ ریکارڈ کیا ہوا ہے. خارجہ بن زید بن ثابت said that his father said کہ ان کے والد جو ہے انہوں نے کہا that the messenger of Allah رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم read this ayah کیف ننشزها, how we ننشزها. اس کو جب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا اس طرح. الحکیم said its chain is صحیح and they البخاری and Muslim did not record it. یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس کو ریکارڈ نہیں کیا گیا مگر یہ اس کی چین بالکل صحیح ہے. The ayah was also read نون شیروہا, مگر وہ نون شیروہا بھی نون شیزوہا, meaning bring them back to life as Mujahid stated کہ دوبارہ زندہ کرنا. ثم نکسوها لحما and clothe them with flesh. اور پھر اس کو لباس پہنانا گوشت کا. السدی said Uzair observed the bones of his donkey. کہ عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھا which were scattered all around him to his right and left. چاروں طرف ان کے وہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی, ان کے سیدھی طرف ان کے الٹی طرف. and Allah sent a wind that collected the bones from all over the area. اور اللہ نے ہوا کو بھیجا جس نے ان ہڈیوں کو جمع کی. اللہ then brought every bone to its place. پھر اللہ نے تمام ساری ہڈیوں کو جمع کیا ایک جگہ پر. Until they formed a full donkey made of fleshless bones. کہ وہ پورا کے پورا ہڈیوں کا skeleton بن گیا, یعنی کہ جس پر ابھی گوشت نہیں ہے. اللہ then covered these bones with flesh. اللہ نے پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. nerves, veins and skin. یعنی جو پورے کے پورے نسیں ہیں اور پھر چمڑی سب کچھ چڑھایا. اللہ sent an angel who blew life in the donkey's nostrils. پھر اللہ نے فرشتے کو بھیجا جس نے روح پھونکی اس گدھے کی ناک کی سوراخوں سے, nostrils. And the donkey started to bray by Allah's leave. اور جو گدھا تھا وہ اپنا اس نے مطلب اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ مطلب نکالنا شروع کر دیا کیونکہ اب وہ جیسے زندہ ہو گیا اور وہ اللہ کی اذن سے, اللہ کی اجازت سے. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ when this was clearly shown to him. تو جب ان کو یہ صاف طور پہ بتلایا گیا, دکھایا گیا. all this occurred while Uzair was watching. تو وہ سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا.
And this is when he proclaimed, اور تب انہوں نے کہا قال اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. He said, I know now that Allah is able to do all things. مجھے پتا چل گیا اب کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. Meaning, I know that and I did witness it with my own eyes. میں یہ جان گیا اب اور میں نے یہ سب چیز کو مطلب خود گواہ ہو کے اپنی آنکھوں سے دیکھا. Therefore, I am the most knowledgeable in this matter among the people of my time. اور میرے وقت کے جو لوگ ہیں ان میں اس معاملے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.